کہ زین قریشی صاحب کہاں غائب ہیں؟ جب سے 26 سے ترمیم کا معاملہ ہوا ہے وہ منظر عام پر نظر نہیں آتے۔ جی زین جو ہے وہ روپوش ہے، وہ نہیں ہے اور وہ سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ پارٹی کے بھی کچھ معاملات ہیں، پارٹی نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ میرے خیال میں انٹرنلی اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، وہ پبلک ہونا ہے۔ اور اس کے بعد باقی بھی کچھ معاملات ہیں۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے کہ ہماری جماعت کے بہت سے لوگ آج بھی روپوش ہیں۔ بہر بانو، یہاں پر بانی سے ملاقاتوں پر تو کھینچا تانی ہے، لیکن آپ کے جو والد ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ ایک سے زائد بار گلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پر جو موجودہ قیادت ہے وہ کوٹ لکھپت میں موجود اسیر کارکنان سے اور رہنماؤں سے آ کر نہیں ملتی، ان سے مشاورت نہیں ہوتی، اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ گلہ جو ہے وہ بالکل بجا ہے ان کا؟ جی ایک حد تک گلہ ان کا بالکل بجا ہے، مگر اس کے دو پہلو ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوٹ لکھپت میں کوئی کھینچا تانی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کوٹ لکھپت میں آ کر مل سکتا ہے۔ وکلا کے لیے ذرا زیادہ آسان ہے، مگر سلمان اکرم راجہ صاحب جب ایک دفعہ آئے ملنے ملاقات کے لیے تو ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہیں 1 گھنٹہ باہر انتظار کرنا پڑا۔ اندر ہم نے جج صاحب سے دوبارہ آرڈر لیا اور گھنٹے کے بعد ان کو اندر آنے دیا۔ تو جو باقی ہمارے جماعت کے سینئر لیڈرز ہیں، میرے خیال میں ان کو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہوں گی، مگر ضرور عدالتوں کا رخ کیا جا سکتا ہے، عدالتی احکامات لیے جا سکتے ہیں اور اس کے تحت وہ آ کر مل سکتے ہیں، اور میری نظر میں ملنا چاہیے ہے۔ کوٹ لکھپت میں صرف میرے والد نہیں ہیں، 4 اور پنجاب کے سینئر ترین سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے۔ میرے خیال میں ان سے مشاورت یا صرف اس لیے کہ ان تک رسائی ہو اور ان کی رسائی خان صاحب تک ہو، ان کے بیچ کوئی پیغامات کا ایک سلسلہ ہو، اس لیے بھی ان کو شاید ملنا چاہیے ہے۔ ان کی ایک ایکسپیرینس ہے، ایک سیاست کو دیکھنے کا نظریہ ہے، ایک موبلائزیشن کا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو خان صاحب کے قریب رہ چکے ہیں کہ جب ہم نے دھرنے دیے، جب ہم نے ایک میس موومنٹ، چاہے وہ ڈرون اٹیکس کے خلاف ہو، چاہے وہ ووٹ چوری کے خلاف ہو، چاہے وہ پختہ جمہوریت کے لیے ہو، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ان سب تحریکوں کا حصہ بنتے رہے، بالکل تو ٹھیک ہے۔ بالکل سے مشاورت کرنی چاہیے۔ تو مذاکرات کو لے کر آپ کی پارٹی میں بڑی حد تک کنفیوژن ہے۔ علی امین کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی خاطر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ بانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ جاری ہوتی ہے کہ آئین و قانون کے مطابق ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مذاکرات کا اختیار انہوں نے کسی کو نہیں دیا۔ تو بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، بات ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، کیا اور آئین اور قانون سے متعلق ہم کیا مطلب لیں؟ اس کو 2 حصوں میں لے لیتے ہیں۔ پہلے تو کلیئرلی آپ نے کل جو مناظر دیکھے، جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد بچر خان صاحب، ایس آئی سی کے سربراہ حامد رضا صاحب، جیسے ان سب کو کل گرفتار کیا گیا، جس طرح خان صاحب کی بہنوں کو کل وہاں سے کیونکہ وارنٹ نہیں تھا تو گرفتاری نہیں کہوں گی، اغوا کیا گیا اور وہاں سے موو کیا گیا، تو ہم یہ تو اتنا تاثر تو طے ہو گیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کہیں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، وہیں تو ایسا نہ کیا جاتا، عدالتی احکامات کو یوں پیروں تلے نہ روندا جاتا۔ اب دوسری آ گئی بات کہ کیا ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے ہیں، کیا خان صاحب نے کہا ہے۔ میرے خیال میں خان صاحب کا اپنا بیان جو ہے اس کو ہمیں سب سے سنجیدہ لینا چاہیے، ٹھیک اور ہے۔ اس میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر تو ہم جو بات، میرے خیال میں ہمارے جو اپوزیشن الائنس کے جو اتحادی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی بات کرنی ہے کہ آئین اور قانون کا دائرہ کیا ہے، سب کے کیا اس کے اندر ذمہ داریاں ہیں، اس پہ بات ضرور ہو سکتی ہے۔ جمہوریت کو کس طرح مضبوط کرنا ہے اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ملک کو مشکل تر حالات سے باہر کس طرح لیکن کس سے نکالنا ہے۔ ہوگی؟ آپ لوگ سیاسی لوگوں سے تو آئین اور قانون کے مطابق بات کرنا نہیں چاہتے، اور جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں سے نو انٹرسٹڈ کا جواب آ جاتا ہے۔ نہیں، میرے خیال میں جو اس وقت حکومت ہے، اگر تو حکومت با اختیار ہوتی تو ضرور حکومت سے اس طرح کی گفتگو ہوتی، مگر اس حکومت سے جمہوریت کی مضبوطی پہ کیا بات ہو جو روز الیکشنز چوری کرتے ہیں، جو خود ایک چوری شدہ مینڈیٹ پہ، ایک فریب پہ مبنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن آئین اور قانون کے تحت تو وہی لوگ ہیں نا پھر سٹیک ہولڈر جن سے آپ کو بات کرنی چاہیے۔ جی مگر ان سے کیا جمہوریت پہ بات کرے جب ان کی سوچ جمہوری نہیں ہے؟ تو دیکھیے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیے بانی سے بات کیجئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا اس پہ
ढोंग रचाया और शोर मचाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदा नहीं और वो इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग के लिए नहीं आई. मगर अगर ये वाकई संजीदा होते, हमने सिर्फ एक डिमांड की थी कि हमें पहले खान साहब से मुलाकात करने दी जाए, क्योंकि उनके नाम पे हमने वोट लिया है, ठीक उन्हीं है। का नजरिया है कि जिसे लेकर हम आए हैं मैदान में. अगर तो ये वाकई चाहते थे कि सब इसका हिस्सा बने तो वो इजाजत दे देते, कोई ऐसी नामाकूल बात नहीं की थी.